اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحکم الشرعی و تقسیمہ عرفنا ان علم الاصول یدرس العناصر المشترکۃ فی عملیۃ استنباط الحکم الشرعی ولاجل ذلك یجب ان نکون فکرۃ عامۃ الی آخرہ۔ خوب، یدرسو پڑھنے کے معنی میں ہوتا ہے تو یدرسو یا یدرسو بھی کہہ سکتے ہیں، مگر یدرسو پڑھیں باب فعل سے تو میرے خیال سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اب آج جو ہم پڑھ رہے ہیں مقدمات ختم ہو گئے، سمجھ لیجئے اصلی بحث شروع ہو گئی ہے علم اصول کی۔ ٹھیک ہے، میں ذرا بورڈ پہ آ رہا ہوں۔ علم اصول کی اصلی بحث، ابھی ہم نے علم اصول کی تعریف پڑھ لی، علم اصول کا موضوع پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد جب تعریف پڑھی تو اس میں ایک لفظ آیا تھا احکام شرعی کا استخراج، عملیات الاستنباط۔ استنباط احکام شرعی کا جو کام ہوتا ہے نا، اس کا علم۔ احکام شرعی کے لیے تو ہم علم اصول پڑھ رہے ہیں نا۔ اب یہ جو احکام شرعی ہے یا حکم شرعی، حکم شرعی یہ بھی دو طریقے کا ہے، یا حکم شرعی ہے تکلیفی ہے، ٹھیک ہے، یا حکم شرعی ہے وضعی ہے۔ خود حکم شرعی کیا ہے، پھر اس کے بعد حکم شرعی تکلیفی کیا ہے، حکم شرعی وضعی کیا ہے، ان دونوں کو ابھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ خوب، تو فرماتے ہیں کہ ہم نے جان لیا کہ بے شک علم اصول ہمیں بتاتا ہے عناصر مشترکہ در عملیت استنباط کے بارے میں نا۔ یدرس العناصر المشترکہ، علم اصول یدرس العناصر المشترکہ فی عملیت استنباط الحکم الشرعی۔ حکم شرعی کے استنباط میں جو عملیت استنباط ہے وہ حکم شرعی کے استنباط میں جو عناصر مشترکہ استعمال کیے جاتے ہیں، جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس کے بارے میں علم اصول ہمیں وہ بتاتا ہے۔ خوب ہے، صحیح ہے نا۔ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ، اب اسی وجہ سے ضروری یہ ہے کہ ہم ایک فکر عمومی کو شروع میں ہی وجود میں لے آئیں۔ نکونہ، خالق کون و مکان آپ نے سنا ہوگا، کون کہتے ہیں ہونے کو، ٹھیک ہے، کائن ہونا، خوب مکون بنانے والا، نکونہ ہم بنائیں، وجود میں لائیں ایک فکر عمومی کو، منذ البدء عن الحکم الشرعی، شروع سے حکم شرعی کے متعلق، الذی یقوم علم الاصول بتحدید العناصر المشترکہ فی عملیۃ استنباط ہی یعنی حکم شرعی، وہ حکم شرعی کہ جس کے عملیۃ استنباط میں استعمال ہونے والے عناصر مشترکہ کو مشخص کرنے کے لیے قیام کون کرتا ہے، کون قدم اٹھاتا ہے، کون آگے بڑھتا ہے؟ علم اصول۔ ہمیں ضروری یہ ہے، تعریف میں کیا بتایا گیا تھا؟ عناصر مشترکہ، عناصر مشترکہ کا جاننا قائم ہے عملیت استنباط میں۔ خوب، یہ ہے استنباط حکم شرعی۔ تو جب ہم کو پتہ چلا کہ علم اصول جو ہے وہ استنباط حکم شرعی میں جو عملیت ہے، عملیت استنباط حکم شرعی میں کام آنے والے عناصر کے جاننے کا نام علم اصول ہے، تو ہم پہلے ہی مشخص کریں کہ حکم شرعی کیا ہے، مشخص کریں، تحدید نہیں، مشخص کرنا، مشخص کریں کہ حکم شرعی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، عرفنا، ہم نے جان لیا کہ ان علم الاصول، بے شک علم اصول ہمیں بتاتا ہے عناصر مشترکہ کے بارے میں، وہ عناصر مشترکہ کہ جو کس کام میں یوز ہوتے ہیں؟ حکم شرعی کے استنباط والے عملیے میں، عمل میں اور کام میں۔ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ، تو کیونکہ علم اصول حکم شرعی کے استنباط میں یوز ہونے والے عناصر مشترکہ کے بارے میں ہم کو بتاتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ نکون فکرۃ عامۃ، ایک عام نظریہ ہم پیش کریں، ٹھیک ہے،
وجود میں لائیں یعنی پیش کریں، منذ البدء ایک دم شروع سے ہی، کس چیز کے متعلق عام نظریہ پیش کریں؟ عن الحکم شرعی، حکم شرعی کے بارے میں ہم نظریہ عام پیش کرتے ہیں. حکم شرعی کیا ہوتا ہے؟ کہ الذی، وہ حکم شرعی کہ یقوم علم الاصول بتحدید العناصر المشترکہ فی عملیہ استنباطہ، کہ جس حکم شرعی کے استنباط میں کام آنے والے عناصر مشترکہ کو سمجھانے کا بیڑا کون اٹھاتا ہے؟ علم اصول اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے، یقوم یعنی بیڑا اٹھانا. اب آئیے تعریف الحکم الشرعی، حکم شرعی کی تعریف کیا ہے؟ فرما رہے ہیں الحکم الشرعی هو التشریع الصادر من اللہ تعالی. حکم شرعی کیا ہے؟ ایک تشریع ہے. حکم شرعی ایک تشریع ہے. تشریع یعنی قانون کا بنانا. ہاں، حکم شرعی کیا ہے؟ ایک قانون کا بنانا. تشریع تو جو صادر ہوتی ہے کس کی جانب سے؟ اللہ کی جانب سے. کیوں؟ لتنظیم حیات الانسان، انسان کی زندگی کو منظم کرنے کے لیے. اور حکم شرعی کیا ہے؟ والخطابات الشرعیہ فی الکتاب والسنہ. اور حکم شرعی وہ خطابات شرعی ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وغیرہ، وہ خطابات شرعی ہیں کہ جو کہاں ہیں؟ کتاب اور سنت میں ہیں. مبرزۃ للحکم، وہ خطابات شرعی اقیموا الصلاۃ وہ ابراز کرتے ہیں، سامنے لاتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں کس چیز کو؟ حکم شرعی کو. جب اقیموا الصلاۃ کہا مثلا اقیموا الصلاۃ، تو یہ تو ہے خطاب شرعی. ٹھیک ہے، اس سے ایک حکم نکل کر کے آیا. حکم کیا ہے؟ وجوب نماز، وجوب الصلاۃ. تو خطابات شرعی کے جو ابراز کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں کس کو؟ حکم شرعی کو، یعنی وجوب نماز کو. ہو والحکم ہوا مدلول الخطاب. مدلول خطاب کیا ہے؟ یہی حکم ہے. مدلول یعنی خطاب جس پہ دلالت کر رہا ہے. اقیموا الصلاۃ کہے پہ دلالت کر رہا ہے؟ وجوب نماز پر. خوب وعلی ھذا الذوق، اور اسی بنیاد پر تعریف الحکم الشرعی. ابھی بتا رہے ہیں کہ حکم شرعی کی ایک جو تعریف کہے مشہور ہے، میں اس کو بدل رہا ہوں. حکم شرعی کی وہ تعریف جو مشہور ہے نا، وہ تعریف اتنی دقیق، اتنی صحیح نہیں ہے. میں اس کو سیٹ کر رہا ہوں. کہ اسی بنیاد پہ علی ھذا الذوق تعریف الحکم الشرعی بالصیغۃ المشہورۃ بین قدماء الاصول یکون من الخطا. اسی بنیاد پہ میں کہہ سکتا ہوں، جو میں نے یہ کہا نا کہ اقیموا الصلاۃ جو ہے نا یہ خطاب ہے. یہ کیا ہے؟ خطاب ہے. اور یہ کیا اس کا مدلول ہے. تو حکم شرعی جو ہے وہ مدلول خطاب ہے، خود خطاب نہیں ہے. خطاب کے ذریعے سے حکم شرعی سمجھا جاتا ہے. اب جو تعریف مشہور ہے پہلے والے اصولیوں کے درمیان، وہ تعریف میرے اعتبار سے، شہید صدر کے اعتبار سے کیا ہے؟ ہاں، خطا ہے، غلط ہے. وہ تعریف کیا ہے؟ بیانہ اذ یعرفونہ، اس لیے وہ علم اصول کی تعریف پہلے ایسے کرتے تھے. بیانہ ایسے کیا؟ الخطاب الشرعی، حکم شرعی کیا ہے؟ وہ خطاب شرعی کے جو متعلق افعال مکلفین سے. الخطاب الشرعی ہے نا، الخطاب الشرعی المتعلق بافعال المکلفین. اس میں دو طرح کی پریشانی ہے جو شیخ صدر حل کر رہے ہیں. یہ مشہور کا تعریف ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے تو یہ تعریف مت لکھیے اس میں امتحان میں، غور سے پڑھیے تو سمجھ آئے گا. اس تعریف کو انہوں نے پیش کیا تو غلط ثابت کرنے کے لیے پیش کیا ہے. کبھی کبھی انسان جلدی پڑھتا ہے نا تو غلط نظریے کو اٹھا کے لکھ دیتا ہے، کہہ دیتا ہے کہ کتاب میں تو ہے یہی تعریف ہے. تعریف تو یہ کتاب میں لکھی ہے، مگر تعریف لکھ کر اس کو کاٹا ہے. کہہ رہے ہیں کہ تعریف اس طریقے سے لوگوں نے کی ہے. الخطاب الشرعی المتعلق، حکم شرعی کیا ہے؟ وہ خطاب شرعی جو متعلق ہے افعال مکلفین سے. مکلف کون ہے؟ ہاں، ہم لوگ ہیں نا، بندے جن پر تکلیف عائد ہوتی ہے. فَإِنَّ الْخِطَابَ، بے شک یہ جو خطاب ہے اقیموا الصلاۃ جیسا، یہ کیا ہے؟ کاشف الحکم. حکم ہے کہ حکم کو کشف کرنے والا ہے، حکم کو کشف کرنے والا ہے. والحکم ہوا، حکم کیا ہے؟ مدلول خطاب ہے. نیچے جو میں نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اضف، میں اضافہ کر رہا ہوں اس بات کے اوپر. کیلا
ذالک ان الحکم الشرعی، یہ عزیف الی ذالک، آپ بڑھا لیجیے اس کے اوپر کیا کہ ان الحکم الشرعی لا يتعلق بالافعال المکلفین دائما یا فقط. حکم شرعی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مکلف کے افعال سے متعلق نہیں ہوتا، جو وہ کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے. حکم شرعی صرف اس کے افعال سے متعلق نہیں ہے، بلکہ بل قد یتعلق بذواتہم، بلکہ یہ حکم شرعی کبھی متعلق ہوتا ہے اس انسان کے ذوات سے، ذات سے. دیکھیے ہمارا مجموعہ جو ہے نا، ہم جو یہاں کھڑے ہوئے ہیں، تین چیزیں ہمارے یہاں پائی جا رہی ہیں. ایک ہمارے افعال ہے نا جو ہم کر رہے ہیں، ایک ہمارا وجود ہے، اور ایک ہم سے جڑے ہوئے افراد، بال بچے، فیملی ہے نا، پڑوسی، دوسرے لوگ. تو کہہ رہے ہیں کہ کیا حکم شرعی صرف ہمارے افعال سے متعلق ہے، نماز پڑھنے سے، روزے رکھنے سے، یا کسی اور چیز سے متعلق ہے؟ کہہ رہے نہیں، بلکہ ذوات سے متعلق ہے اور دوسری چیزوں سے بھی، کہ جو ترتبطو بہم، وہ چیزیں، مثال آئے گی تو اور واضح ہوگا، وہ چیزیں جو ان مکلفین سے کیا ہیں، ربط رکھتی ہیں، مرتبط ہیں. خوب والحکم لأن الہدف من الحکم الشرعی، اس لیے کہ حکم شرعی کا ہدف جو ہے، مقصد جو ہے، وہ کیا ہے؟ تنظیم حیات انسان، انسان کی زندگی کو، پوری زندگی کو کیا کرنا؟ منظم کرنا. جیسے انسان کے افعال کو مرتب کرنا، ویسے انسان کی ذات کو بھی مرتب کرنا ہے. وَهَذَا الْهَدَفِ وَهَذَا الْهَدَفِ كَمَا يَحْصُلُ بِخِطَابٍ مُتَعَلَّقٍ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ، اور یہ ہدف یعنی تنظیم حیات بشر، یہ ہدف جیسے حاصل ہوتا ہے ان خطابات کے ذریعے سے جو متعلق ہے افعال مکلف سے، کہ خطاب صلی، صوم، لا تشرب الخمر، جیسے یہ والا خطاب، نماز پڑھو، روزہ رکھو، شراب مت پیو. یہ حکم کاہے سے متعلق ہے؟ ہمارے زندگی سے، زندگی میں کاہے سے؟ ہمارے عمل سے، فعل سے نا. کا خطاب صلی، فرمانے کما یحصل بخطاب متعلق بافعال المکلفین، یہ ہدف جو ہے انسان کی زندگی کو سدھارنا، جیسے یہ ہدف حاصل ہوتا ہے ان خطابوں کے ذریعے سے جو انسان کے افعال سے متعلق ہے. جیسے صلی، صوم، لا تشریب، بھئی نماز تو ہمارے فعل سے متعلق ہے نا، نماز پڑھیں گے، عمل انجام دیں گے نا. روزہ رکھا ہمارا عمل ہے نا، شراب پینا نہ پینا ہمارا عمل ہے نا. تو جیسے کہ یہ سارے خطابات انسان کے افعال سے متعلق ہیں، کذالک یحصل، کذالک یحصل یعنی حاضر ہدف، کذالک اسی طریقے سے یہ ہدف حاصل ہوتا ہے. یحصل پہ لکھیے جلدی سے، ہدف، یہ ہدف کیا ہے ہمارا؟ زندگی کو منظم کرنا ہے، تنظیم حیات. کذالک اسی طریقے سے یہ ہدف اور یہ مقصد حاصل ہوتا ہے بخطاب، ایسے خطاب سے کہ متعلق بذواتہم، وہ خطاب جو متعلق ہیں ان بندوں کے، مکلفین کے ذوات سے بھی، افعال کا تو ہو گیا، ذوات سے متعلق ہے. اور باشیاء اخری تدخل فی حیاتہم، یا کسی دوسری چیز سے متعلق ہیں یہ احکام کہ جو انسان کی زندگی سے متعلق ہیں، تعلق رکھتے ہیں. من قبیل الاحکام، ابھی تک آپ لوگوں کے لیے افعال تو واضح تھا، لیکن وہ چیزیں جو افعال کے علاوہ بھی ہیں مگر انسان کی زندگی کو منظم کرنے کے عنوان سے انسان سے متعلق ہے، وہ آپ نہیں سمجھ پا رہی تھی، نہیں سمجھی نا، تو اس کو آپ سمجھا رہے مثال سے. من قبیل الاحکام والخطابات، جیسے وہ احکام اور وہ خطابات کہ التی تنظم علاقۃ الزوجیت، وہ خطابات کہ جو منظم کرتے ہیں رابطۂ زوجیت کو، وائف اینڈ ہسبینڈ، شوہر اور زوجہ کے ارتباط کو. کچھ خطابات آئے ہیں جن خطابات کے ذریعے سے ہند جو ہے وہ زید کی بیوی بن جاتی ہے، زید جو وہ ہند کا شوہر بن جاتا ہے ان خطابات کے ذریعے سے. تو سوال یہ
کہ ایک دوسرے کی بیوی بن جانا یا شوہر بن جانا یہ انسان کا کہ فعل سے متعلق نہیں بلکہ انسان کی ذات سے متعلق ہے. انسان کی یہ جو یہاں پہ کھڑا ہوا ہے زید اور یہ جو کھڑی ہوئی ہے ہند, ٹھیک ہے, یہ کیا ہوا, یہ دونوں ایک دوسرے کے شوہر اور زوجہ بنے ہیں. ٹھیک, شوہر اور زوجہ جو بن رہا ہے تو یہ ذات اس کا کوئی عمل زوجہ نہیں بنا, شوہر نہیں بنا, اس کا کوئی فعل شوہر نہیں بنا, بلکہ خود یہ ذات کیا ہوئی, اس کے لیے شوہر اور یہ ذات اس کے لیے زوجہ بن گئی. ٹھیک ہے, تو لیکن سورہ نساء ہے, اٹھا کے دیکھیے, سورہ نساء ایسے خطابات سے بھرا ہوا ہے. قرآن مجید کا چھٹا سورہ کون سا ہے, چوتھا سورہ ہے نا, سورہ نساء. اٹھا کے دیکھیں سورہ نساء میں اللہ نے بہت سے احکام بھیجے ہیں. وہ احکام کس سے متعلق ہیں, انسان کی زوجیت, رشتہ زوجیت کو پیش کرنے والے احکام ہیں. اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ کے طریقے سے نہیں ہیں. خوب, تو اب بہت سے احکام ہوتے ہیں کہ جو احکام اور خطابات التی تنظم علاقۃ الزوجیت, علاقہ زوجیت کو منظم کرتے ہیں, علاقہ رابطہ. وَتَعْتَبِرُ الْمَرْأَةَ زَوْجَةً لِلرَّجُلِ فِي ظِلِّ شُرُوطٍ مُعَيَّنَةٍ, اور وہ خطابات کیا کرتے ہیں, یہ نہیں کہتے تم ایسا کرو, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اس کام کے نتیجے میں یہ ہند بیوی بن جائے گی زید کی. تعتبر المرأة, یہ خطابات عورت کو زوجہ بناتے ہیں مرد کے لیے کچھ خاص شروط کے سائے میں, تحت ماتحت. فَإِنَّ هَذِهِ الْأَحْكَامَ لَيْسَتْ مُتَعَلِّقَةً بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ. ٹھیک ہے, کہا گیا کہ اگر بالغ اور عاقل مرد سے اپنا اختیار رکھنے والی مرأہ ان کہہ تو کہہ دے, اور مرد باقی جو شرائط ہیں مہر وغیرہ تمام چیزیں اس کے پورے ہونے کے باوجود قابل تو کہہ دے, تو یہ اس کی بیوی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کی بیوی بن جاتی ہے. تو یہ جو حکم آیا کہ اگر لڑکی ان کہہ تو کہہ دے اور مرد جو ہے ایسا قابل تو کہہ دے, ٹھیک ہے, تو یہ دونوں آپس میں شوہر اور زوجہ ہو جاتے ہیں. اس نے کس چیز کو وجود بخشا, کہ کوئی عمل سرزد کروایا ان دونوں سے, اس میں جو چیز وجود میں آئی وہ رابطہ زوجیت ہے. مگر یہ جو رابطہ زوجیت وجود میں آیا, جس نے اس کو شوہر اس کو زوجہ بنا دیا, وہ کس کے نتیجے میں سامنے آیا, دونوں کے ساتھ کے, کس چیز کے نتیجے میں, اس خطاب کے نتیجے میں جو نبی اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کہتو اور قبل تو اگر کہہ دیں تو کیا بن جاتے ہیں, شوہر اور زوجہ بن جاتے ہیں. تو یہ حکم ان کی ذات سے متعلق ہوا کہ یہ ذات زید کیا بن جاتی ہے, شوہر بن جاتی ہے ذات ہند کے لیے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو ان دونوں کا کچھ فرق سمجھ نہیں آ رہا ہے. صلی نماز پڑھو, ٹھیک ہے, روزہ رکھو, یہ کام کرو یہ کام مت کرو, اس میں اور اس میں کہ اگر یہ ایسا کرے گی تو ایسا ہو جائے گا, دونوں فرق آیا نہیں آیا. یہ دونوں آپس میں یہاں جو ہے ایک عمل وجود میں آ رہا ہے, اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو, انسان کے فعل سے متعلق ایک چیز ہے. اور یہاں جو ہے زوجیت جو ہے, زوجیت وجوب صلاۃ کے طریقے سے حکم تکلیفی, ایسا نہیں حکم تکلیفی جو انسان کے فعل سے متعلق ہو. زوجیت دیکھیں, صلاۃ کا کس سے تعلق ہے, وجوب صلاۃ کا انسان کے فعل کے سے, انسان کی ذات سے, لیکن زوجیت کا تعلق کس سے ہے, انسان کی ذات. ماشاءاللہ, آپ سب کا جواب بتا رہے ہیں کہ بات جو صحیح سر پہنچانا چاہ رہے تھے وہ پہنچ گئی. اب میں ترجمہ کر رہا ہوں, اس کا دوبارہ پڑھ رہا ہوں. وَهَذَا الْهَدَفُ, یعنی تنظیم حیات بشر, كَمَا يَحْصُلُ بِخِطَابٍ مُتَعَلِّقٍ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ,
یہ ہدف جیسا کہ حاصل ہوتا ہے اس خطاب کے ذریعے جو انسان کے افعال سے متعلق ہے، جیسے خطاب صلی، صوم، لا تشرب الخمر وغیرہ، کذالک اسی طریقے سے یحصل، یہ ہدف حاصل ہوتا ہے بخطاب متعلق بذواتہم، ایسے خطابات کے ذریعے سے کہ جو ان کے فعل سے نہیں بلکہ ان کی ذوات سے متعلق ہیں، یا کسی اور تیسری چیز سے، تیسری اور چیز ابھی آئے گی، مثلا ملکیت وغیرہ، ٹھیک ہے، کسی اور چیز سے متعلق ہے، کہ تدخل فی حیاتہم، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ داخل ہیں انسان کی زندگی میں، جیسے احکام اور خطابات جو منظم کرتے ہیں رابطہ زوجیت کو، اور مرد کے لیے زوجہ بنا دیتے ہیں عورت کو کچھ خاص شرائط کے ماتحت، فَإِنَّ هَذِهِ الْأَحْكَامُ لَيْسَتْ مُتَعَلِّقَةً بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ، بس یہ احکام جو ہیں جو زوجیت کے رابطے کو برقرار کر رہے ہیں مرد و عورت کے درمیان، یہ انسان کے افعال سے متعلق نہیں ہے، بل الزوجیت حکم شرعی، بلکہ زوجیت ایک ایسا حکم شرعی ہے کہ متعلق بذواتہم، کس سے متعلق ہے؟ انسان کے ذات سے متعلق ہے، پوری ذات بشر کے لیے زوج اور زوجہ بن رہی ہے، خوب فائن، ہاں والملکیت مثلا، دوسری چیز تو تین چیزیں ہیں، ایک ہے وجوب صلاۃ وجوب صلاۃ، ایک ہے لزوم زوجیت، ٹھیک ہے، لزوم زوجیت، اور ایک ہے ورود ملکیت، یہ میں اپنی طرف سے لکھ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، صرف زوجیت اور ملکیت کافی ہے، ورود ملکیت، ہم نے ایک سامان خریدا، آپ کو پیسہ دے دیا، آپ نے یہ قلم مجھے دے دیا، بیتو اشتریتو ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ نے کہا بیتو، میں نے کہا اشتریتو، تو آپ کی ملکیت منتقل ہو گئی مجھ تک، ہے نا، اب آپ اس کی مالک نہیں رہی، آپ پیسے کی مالک اور میں قلم کا مالک، تو یہ جو ملکیت وارد ہوئی ہے، یہ کیا ہمارے عمل سے تعلق ہے اس ملکیت کا؟ کیا ہماری ذات سے تعلق ہے؟ ملکیت ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم سے جڑی ہوئی ہے، نہ کہ ہمارا عمل ہے نہ کہ ہماری ذات ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا، چاہے یہ زوجیت ہو چاہے ملکیت ہو، یہ خود حکم تکلیفی نہیں ہے، لیکن حکم تکلیفی کو اپنے اندر چھپائے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ زوجیت تو حکم وضعی ہے، لیکن یہ حکم وضعی ایسا حکم ہے کہ جس میں کچھ حکم تکلیفی چھپے ہوئے، مثلا وجوب نان نفقہ، اب بیوی گھر بیٹھی رہے گی، شوہر پہ واجب ہے کہ اس کو لا کھانا دے، بیوی کو کوئی محنت نہیں کرنا ہے، روزی روٹی کا اصول بیوی پر نہیں ہے، بیوی آرام سے بستر بیٹھ کے کہہ سکتی ہے کہ لے آؤ کھانے کا انتظام کرو، ٹھیک ہے، شوہر کے لیے۔ اور اب بیوی کے اوپر وجوب تمکین، یعنی شوہر کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اس کے لیے بیوی کو اطاعت اس کی کرنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ تو یہ جو شوہر، یہ بیوی کے لیے تمکین یا اطاعت واجب ہو رہی ہے، اور شوہر پر حکم تکلیفی واجب وہ نان نفقہ واجب ہو رہا ہے بیوی کا، یہ وجوب نان نفقہ اور وجوب تمکین یا وجوب اطاعت، یہ حکم شرعی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حکم شرعی ہے، مگر یہ حکم شرعی مترتب ہے کس کے اوپر؟ حکم وضعی پر۔ جیسے یہ ملکیت حکم وضعی ہے، جب میں نے آپ کو پیسہ دے دیا، ٹھیک ہے، تو پھر اور آپ نے مجھے قلم دے دیا، تو آپ پیسے کی مالک، میں قلم کا مالک۔ اب اس کے بعد ایک حکم آتا ہے حرمت تصرف، اب اس قلم کو آپ بغیر میری اجازت کے یوز کر سکتی ہیں؟ حرام ہے، اس قلم کے اوپر تصرف آپ کے لیے حرام ہے۔ یہ حرمت کون سا حکم ہوا؟ حکم تکلیف ہو گیا۔ خوب، فرما رہے ہیں کہ والملکیت حکم شرعی، ملکیت حکم شرعی جو متعلق ہے مال سے، فالافضل اذن،
بس بہتر افضل کیا ہے اس مرحلے میں استبدال الصیغۃ المشہورۃ کہ وہ جو مشہور صیغہ ہے علم اصول کی تعریف کا اس کو بدلا، حکم شرعی کی تعریف کا اس کو بدلا جائے، استبدال میں بدلا جائے بما قلنا ہو من، اس طریقے سے جو ہم نے کہا ہے. کیا کہا ہے؟ حکم تکلیفی کی تعریف کیا ہوگی؟ انل حکم شرعی کی، حکم شرعی کی تعریف کیا ہوگی کہ انل حکم الشرعی هو التشریع الصادر من اللہ، جو شروع میں بتایا تھا. حکم تشریع کیا ہے؟ حکم شرعی کیا ہے؟ وہ تشریع جو صادر ہو اللہ کی جانب سے لتنظیم حیات الانسان، انسان کی زندگی کو منظم کرنے کے لیے، سواء کان متعلقا بافعالہ، اب وہ حکم چاہے انسان کے افعال سے متعلق ہو اور بذات ہی یا ذات سے متعلق ہو جیسے زوجیت، اور بے اشیاء اخرى داخلۃ فی حیاتہ، یا دوسری چیزوں سے متعلق ہو جو حیات بشر میں دخل رکھتی ہیں، جیسے ملکیت وغیرہ. ٹھیک ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، لہٰذا جو ہے تقسیم الحکم تکلیفی الی وضعی، حکم الی تکلیفی وضعی انشاءاللہ کل بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.